کبھی آپ نے سوچا کہ شادی جو ایک انسان کی زندگی کا سب سے حسین فیصلہ مانا جاتا ہے، اگر ریاست اچانک اس پر پابندی لگا دے تو کیا منظر ہوگا؟ کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ مستقبل کی راہیں روشن کرتا نظر آئے گا، اور کچھ لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے صدیوں پرانی روایت کو رون دیا گیا ہے۔ اور یہی کچھ اس وقت بورکینا فاسو میں ہو رہا ہے، جہاں صدر ابراہیم تراورے نے شادیوں پر عارضی پابندی لگا کر نوجوان نسل کے سامنے ایک نیا سوال رکھ دیا ہے: کیا خالی جیب اور کمزور بنیاد پر گھر بنایا جا سکتا ہے؟ اسلام نکاح کو سکون اور خاندان کا ستون قرار دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، اگر شادی غربت، جھگڑوں اور قرض کا سبب بنے تو کیا وہ سکون دے سکتی ہے؟ صدر تراورے کا موقف بڑا واضح ہے۔ ان کے مطابق جب تعلیم ادھوری ہو، روزگار نہ ہو اور حالات تنگ ہوں تو شادی صرف ایک خواب نہیں رہتی بلکہ ایک لائبلٹی، برڈن، بوجھ بن جاتی۔ ان کا کہنا ہے جوان پہلے پڑھیں، ہنر سیکھیں، اپنے قدم مضبوط کریں اور پھر شادی کریں تاکہ آنے والی نسل خوشحال ہو، نہ کہ محرومیوں کا شکار ہو۔ آج کل بڑے بڑے لوگ لینڈ لارڈ ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس، لیکن کوئی کام نہیں کرتے، کوئی سکل نہیں کرتے، کوئی جاب نہیں کرتے۔ اگر جاب کرتے ہیں تو کسی کی ایک بات سن کے کہتے ہیں میں تو لینڈ لارڈ ہوں، میں کسی کی باپ کی بھی بات نہیں سنتا۔ وہ جاب نہیں کر پاتے۔ شہروں کے نوجوانوں نے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب وہ دل لگا کر پڑھ سکیں گے، کریئر بنا سکیں گے اور والدین کا دباؤ بھی کم ہوگا۔ لیکن گاؤں کے بزرگ اس بات سے سخت ناراض ہیں۔ ان کے نزدیک شادی صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں بلکہ سماج کی ایک بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر شادیاں مؤخر ہوئیں تو رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ خاندان، اور واقعی شادیاں جب مؤخر ہوتی ہیں تو رشتے ٹوٹ ہی جاتے ہیں، خاندان کمزور ہو جاتے ہیں اور روایت کا تسلسل رک جائے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف گلی محلوں اور گھروں تک محدود نہیں رہا بلکہ عالمی ایوانوں میں بھی اس پر بے چینی پھیل گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرانس، برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور کینیڈا سب اس پالیسی پر نظر جمائے بیٹھے۔ فرانس کو ڈر ہے اگر بورکینا فاسو تعلیم اور ہنر پر زور دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ معاشی طور پر خود مختار ہو جائے گا، اور یہ فرانس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ صدیوں پرانا نوآبادیاتی اثر ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کو خوف ہے کہ تعلیم اور خود مختاری پر مبنی یہ ماڈل دوسرے افریقی ممالک تک پھیل گیا تو مغربی این جی اوز اور اداروں کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی۔ برطانیہ بھی پریشان ہے، اگر افریقہ اسی ڈائریکشن میں چلتا رہا، اپنی ڈائریکشن بدل لی اس نے، تو اس کی باقی بچی کچی جو ایک نوآبادیاتی جڑیں ہیں وہ بھی اکھڑ جائیں گی۔ ناظرین، تھنک اباؤٹ اٹ۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ایک طرف روایت اور خاندان کی مضبوطی کا تصور ہے اور دوسری طرف تعلیم، ہنر اور معاشی آزادی کا خواب۔ یہ فیصلہ محض شادی پر پابندی نہیں بلکہ ایک ویژن ہے، ایک ایسا ویژن جو افریقہ کو غربت، پسماندگی اور بیرونی انحصار سے نکالنے کا خواب دکھا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا نوجوان واقعی اس راستے پر چلیں گے یا پھر روایت اور دباؤ انہیں پرانے راستے پر واپس کھینچ لائے گا؟ وقت کے ساتھ یہ واضح ضرور ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج بورکینا فاسو میں ہونے والی یہ کشمکش کل کے افریقہ اور دنیا کے طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا کی ہے یا نہیں کی؟ آپ سے سوال ہے، یا ابھی تک آپ بندھن میں بند چکے ہیں لیکن آپ کی سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ بہت شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔